میں ہوں مہر بلال، اردو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج 22واں سبق ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 21 سبق الحمدللہ ہو چکے ہیں، جس میں ہم اردو کی بنیادی باتیں کر رہے ہیں، دو حرفی الفاظ پر بات کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج ہم جیم کے دو حرفی الفاظ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ جیم کا سرہ کیسا ہوگا، تو جیم کا سرہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ جیم کا سرہ ہے، یہ جب بھی کسی سے ملے گا تو اسی شکل میں ہی ملے گا جب یہ ابتدا میں ہوگا۔ اب پہلے لفظ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے جا۔ جا فارسی کا لفظ ہے جو جگہ کو کہتے ہیں، کسی مقام کو کہتے ہیں، کسی ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ اردو میں جا جو ہے وہ جانا کا مصدر بھی، جانا کی مخفف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جانا کا فعل امر۔ اس طرح آپ کے پاس ہے جب، جیم اور بے کے ملنے سے جب بنتا ہے، جس کا مطلب ہے جس وقت۔ اس طرح جپ، جپ جپنا سے ہے، ہندی کے اندر جپ پوجا پاٹ کو کہتے ہیں، ذکر کرنا، عبادت کرنا، اسے جپ کہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ جٹ، جیم اور ٹے ملتا ہے تو جٹ بنتا ہے جٹ۔ آپ اس کے لکھنے کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، ان کے مطالب کی بھی پریکٹس کریں، یاد بھی رکھیں، تاکہ آپ جب پڑھیں کسی بھی جگہ پر تو بہت زیادہ سہولت کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ جٹ، جٹ جو ہے وہ جڈ یا ان پڑھ کو کہا جاتا ہے لغت میں۔ ایک ہے جٹ، یہ جٹ ہے، اسی طرح ہی ایک لفظ جٹ ہے۔ جٹ جوڑی کو کہتے ہیں، دو دو کو جٹ کہا جاتا ہے، جوڑی کہی جاتی ہے۔ اس لفظ جج، جج انگریزی میں جج جو ہے وہ منصف کو کہتے ہیں، قاضی کو کہتے ہیں۔ جج یہ جچنا کا مخفف ہے، سجنا سنورنا۔ یہ دیکھیں، اب اس میں ایک چیز اور بھی آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جب ہے درمیان میں آئے گا تو وہ اس طرح سے آ کے ملے گا، اوپر سے آ کر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر نیچے سے ملا ہوتا تو یہ عین بن جاتا۔ تو جب بھی اوپر جیم ہوگا تو یہ سرہ ہوگا، ساتھ دوسرے نمبر پہ آئے گا یعنی درمیان میں آئے گا تو یہ سرہ ہوگا، آخر میں بھی یہ سرہ ہوتا ہے۔ جچ ہے جچنا کا مخفف، یعنی سجنا سنورنا۔ جد، ایک جد عربی میں باپ کے باپ کو کہتے ہیں، جو دادا ہوتا ہے اسے جد کہا جاتا ہے، جیسے جد امجد، بڑا باپ۔ اس طرح ایک جد بھی عربی کا لفظ ہے، جد و جہد جسے ہم کہتے ہیں، کوشش کرنا، کاوش کرنا، کسی کام کو ہمت سے کرنا۔ ایک لفظ ہے جر، جیم اور رے، یہ جیم اور یہ رے، جیم رے۔ جر یہ کسرہ کے لیے آتا ہے، کھچاؤ کے لیے بھی آتا ہے، حرف جر یعنی جس کے اوپر زیر لگی ہو اسے جر کہتے ہیں۔ اس طرح جڑ، جیم اور اڑے کا مرکب ہے، جڑ یہ بنیاد کو کہتے ہیں، ہندی کے اندر اصل کو کہتے ہیں۔ جس طرح پودے کی جڑ ہوتی ہے وہی اس کی بنیاد ہوتی ہے، اسی اصل سے ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح جز، ایک جز فارسی کا ہوتا ہے، جس طرح بجز ندامت، میرے پاس کیا ہے، ندامت کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جز عربی کا بھی ہمارے پاس رائج ہے، جو حصے کو کہتا ہے، جس کے آخر میں واو بھی اکثر لگا دی جاتی ہے، تو بیسیکلی واو اس کا حصہ نہیں ہے، جزی ہوتا ہے۔ وہ جز و کل لکھا جاتا ہے، وہ مرکب جو اس کے اندر واو تھا وہ اس کا حصہ بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جز ہوتا ہے جو کسی حصے کے لیے، کسی ٹکڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح جس ہے، جس، تو جس جو ہے وہ جو اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس جگ ہے، جگ جو ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے جو پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، برتن، اسے ہم جگ کہتے ہیں۔ اسی طرح جگ جو ہے یہ ہندی کا بھی ہے رائج ہے، جو دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پورا جگ خوبصورت ہے، یعنی پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح کا لفظ ہوتا ہے جگ، جگ جگ جوئے میرے پیارا وطن۔ تو جگ جو ہے یہ ہمارے پاس ہندی کا لفظ ہے جو دور، وقت، زمانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ زیادہ وقت تک جیے، زیادہ زمانے تک جیے، زیادہ لمبے عرصے تک جیے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے جل، ایک جل ہندی کا ہے جو پانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح گنگا جل۔ ایک جل عربی کا ہے جو بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح جل جلالہ، اللہ عز و جل۔
تو یہ جل جو ہے عربی میں جلالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عظمت اور بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ایک لفظ جل بھی ہمارے پاس استعمال ہے، ہندی کا جل یہ مستعمل ہے اردو میں، یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا، اس کو جل کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس لفظ جیم اور میم کا مرکب، جیم اور میم، میم نیچے سے ملانی ہے جب بھی کسی کے ساتھ ملے گی۔ یہ جمشید کا بادشاہ تھا، اس کا مخفف ہے۔ ایران کا بادشاہ تھا جمشید، جس کا مخفف ہے جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، ایسا۔ اس کے بعد جن ناری مخلوق ہوتی ہے، یعنی آگ کی بنی ہوئی یہ مخلوق ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے جو، یہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے، یہ جو ہے، آب جو، ندی نہر، اس کو جو کہتے ہیں فارسی میں۔ اس طرح جو بطور لاحق کا بھی استعمال، جیسے جنگ جو، صلح جو۔ ایک لفظ ہے جو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، جو جہاں واو جو ہے وہ لین ہے، اس حوالے سے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں حروف کی مختلف آوازیں بتائی گئی ہیں کہ یہ معروف کب ہوتا ہے، مجہول کب ہوتا ہے، لین کب ہوتا ہے۔ تو یہ واو لین ہے، جو ہے یہ گندم کے ساتھ ہی اگنے والی ایک فصل ہوتی ہے، بھورے رنگ کی، جس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور گرمیوں میں اس کی ستو بھی بڑے شوق سے جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جو۔ ایک لفظ ہمارے پاس جو بھی استعمال ہوتا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، ٹھیک ہے، جو حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے پاس جھپ، ایک لفظ ہے جھے، یہ لفظ جھے ہے تو ذرا موٹی آواز دے گا، جھپ کا مطلب ہے جلدی، فوراً، اچانک سے۔ ایک لفظ جھٹ ہے، وہ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح جھٹ پٹ، یعنی اس نے فوراً ہی یہ کام کر دیا۔ ایک لفظ ہے جھڑ جو ہے یہ جھڑنا کا مخفف ہے، کسی چیز کا گر جانا، جس طرح کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم ہے، یعنی پتوں کے گرنے کا موسم ہے، پتوں کے جھڑنے کا موسم ہے۔ اسی طرح ایک جھڑی ہوتی ہے، جو بادل چھا جاتے ہیں تو اس کو جھڑی لگ جانا کہتے ہیں۔ اس طرح سے جھک، جھے اور کاف سے جھک کا مطلب تو فضول بات کرنا، ایسے ہی اضافی بات کرنا، بے تکی بات کرنا، اسے جھک کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جھک کا مطلب ہے جھکنا، خم کھانا، ٹیڑھا ہونا، اسے جھک کہتے ہیں۔ اس طرح سے جھے اور لام کے ساتھ جھل جو ہے یہ اردو میں غصے اور جوش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس جیم اور چھوٹی ہے، اب دیکھیں جیم کا سرا یہاں تک اور آگے اسی سے ہی آپ نے چھوٹی کرنی ہے، اس کے ساتھ سرا نہیں بنانا، یعنی ایسا نہیں کرنا۔ یہ سرا جو ہے یہ کسی اور حرف کی علامہ سمجھی جائے گی، کہ نون ہے اس کے اوپر، حمزہ ہوگا تو جئی بن جائے گا، نون ہوگا تو جنی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی کا یہاں شوشہ نہیں ہوتا، صرف جیم کا سرا اور آگے براہ راست ہی چھوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمہ ادب ہے، جسے ہم بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، جی فرمائیے، جی ابو جی، جی امی جی۔ تو اس طرح سے ہم ادب کے لہجے میں جو بات کرتے ہیں اس کے لیے جی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جی جو ہے یہ جان اور روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم روح کے لیے بھی ایسا کہتے ہیں جو میرا جی نہیں کر رہا پانی پینے کو، جی نہیں کر رہا مطلب ہمارا دل نہیں کر رہا، میرا روح نہیں اس بات کے لیے آمادہ ہو رہا، مان نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور جان کے لیے بھی ہم جی ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے جیم کے الفاظ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے، سمجھ آئے ہوں گے، اور کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کوشش کرتے رہے کچھ نیا سیکھیں، جب تک آپ نئے سیکھنے کی امنگ لے کے چلتے رہیں گے تب تک انشاءاللہ یہ معاملات آسان رہیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اردو کو اچھے انداز سے، نئے انداز سے آپ کے سامنے لائیں، تاکہ آپ اس سے بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں اور نئی چیزیں بھی سیکھتے رہیں۔ اور مزید جو آپ کی آراء ہیں آپ ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے، ہم ہر وقت آپ کے انتظار میں رہتے ہیں، آپ کی کمنٹس کے، آپ کی رائے کے، آپ کے مشوروں کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہمت دے۔ والسلام۔